وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین کی جتنی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کی ہے، بیان کی ہے، آپ کو کسی مذہب کی کسی کتاب میں ایسی فضیلت نہیں ملے گی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو علماء بلاغت نے یہاں پر کلام کیا ہے کہ یہ جو لفظ علم ہے وہ یہاں مفعول کو چاہتا ہے، لیکن مفعول نہیں مینشن کیا گیا۔ The word of علم it needs object, but Allah subhanahu wa ta'ala not mention object۔ اللہ تعالیٰ نے آبجیکٹ کو منشن نہیں کیا، اس میں بڑی حکمت ہے، there is a wisdom، بڑی حکمت ہے۔ حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں سے یہ خطاب کیا ہے کہ اے عقل والو سوچو کہ علم کوئی بھی ہو اور بے علم کوئی بھی ہو تو کوئی بھی عقل مند دونوں کو برابر نہیں قرار دیتا ہے، تو جس کے پاس علم دین ہو اور جس کے پاس علم دین نہ ہو وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بلاغت کا دروس البلاغہ میں ایک نقطہ لکھا ہے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے علم دین کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس پیش کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں، اس کو سنیں آپ لوگ، آج کل شرم کرتے ہیں لوگ کہ ہم اتنی عمر ہو گئی مولانا، اب کیسے ہم علم حدیث سیکھیں، علم تفسیر سیکھیں؟ لیکن بخاری شریف کا نام سننے والوں ذرا بخاری کو کھول کے آپ خود نہ دیکھو، علماء کے آس پاس آ کے پڑھو تو صحیح کہ بخاری کیا کہتی ہے۔ آج لوگ ہر فیلڈ میں اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب العلم میں ہے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو سردار بنائے جانے سے پہلے۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں، امام بخاری نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑی عمر کے ہو جاتے تھے تو بھی علم دین حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام بڑی علم کے ہو جاتے تھے تو بھی علم حاصل کرتے تھے۔ علامہ نظام اشرف خطیب و امام مسجد غوثیہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کتنی عمر کے ہیں لیکن علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو منتظمین ہوتے ہیں مساجد کے، وہ دنیاوی نالج کے تو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ بتاؤ ان کو کتاب الوقف، مسجد کا تعلق وقف سے ہے۔ وقف ایک بھی متولی ایسا نہیں ہے جس کو کتاب الوقف کا ایک مسئلہ بھی پتا ہو، اسی لیے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ علم سیکھا؟ جس طرح شادی کرنے سے پہلے علم سیکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے کتاب الوقف کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ جس دن آپ کتاب الوقف کا علم حاصل کر لیں گے، قسم خدا کی مدرسوں کی تعلیم بہت اونچی چلی جائے گی۔ کتاب الوقف کا ایک مسئلہ صرف بتاتا ہوں میں، علم دین کی بات ہے اس لیے۔ کتاب الوقف
کا ایک مسئلہ سنیں، فتویٰ عالمگیری جو بر صغیر پاک و ہند کے تقریباً 400 مفتیوں نے جمع کی ہے، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف مسجد کی ڈیکوریشن کرنی ہے اور ایک طرف پیسے مدرسین یا امام کی تنخواہ کی ضرورت ہے، اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی ڈیکوریشن نہ کرو، مدرس کو اور امام کو زیادہ تنخواہ دو تاکہ تمہاری اولاد کو وہ علم دین پڑھائے۔ یہ کتاب الوقف کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ آج ہماری قوم نے سیکھا ہوتا تو یو کے سے لے کر پاکستان، انڈیا تک پتہ نہیں کتنے ملینز کی مسجد بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 2 ملین کی بنائی، کوئی کہتا ہے میں نے 5 ملین کی بنائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے مدرسے میں تعلیم کیسی ہے، یہ بتا ذرا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یقیناً یہ بڑا کارنامہ ہے کہ مسجدیں بنا دی، خوبصورت، عالی شان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا، لیکن تعلیم کے سلسلے میں یہ کتاب الوقف کا مسئلہ لکھا ہوا، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو بڑی عمر یہ معنی نہیں ہے، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ بخاری شریف اور دوسری کتب حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام، پتہ ہے صرف ایک حدیث، کتنی؟ ایک حدیث لینے کے لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے شام کا سفر طے کیا، عبداللہ ابن انیس کے پاس جا کے ایک حدیث صرف لینے کے لیے آئے۔ ایسے گھر کے باہر دربان کھڑا تھا، پوچھا کہ اندر بتاؤ، جابر آئے ہیں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے آئے۔ مدینہ طیبہ سے شام کا بڑا فاصلہ ہے، سیریا میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کتنا، اور مدینہ طیبہ بھی آپ جانتے ہیں بہت طویل، اور پھر اونٹ پر سفر کیا صرف ایک حدیث لینے کے لیے۔ آج اگر مدرسے میں یا مسجد میں کوئی عالم دین درس حدیث پیش کرے تو قوم بیٹھتی نہیں ہے۔ تو صحابہ تو ایک حدیث لینے کے لیے، صرف ایک حدیث لینے کے لیے، کوئی بزنس کے لیے نہیں، اتنا لمبا سفر کریں، اور ہم خود مسجد میں امام صاحب درس دیں تو کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر مجبوراً کئی ائمہ کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے درس حدیث کو بند کر دیا، پوچھا کیوں؟ کہا کہ کوئی حدیث سننے والا نہیں ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ ہمارے دلوں سے کس طریقے سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ مان پڑ گیا ہے۔ علم دین حاصل کرنا چاہیے، اسپیشل خواتین کو بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اسلام میں کتنی خواتین ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور عظیم کارنامے انجام دیے۔ عموماً کفار اور مشرکین ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک صرف ایک خاتون سے شادی کی۔ آپ بتا نہیں سکتے کہ 50 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح کیا ہو۔ 50 سال کی عمر تک ام المومنین سے آپ نے نکاح کیا۔ اٹھائیے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، طبرانی حدیث کی کتابیں، تو 2000 سے زیادہ حدیثیں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔ اب پتہ چلا کہ ہمارے نبی نے ان سے کیوں نکاح کیا تھا؟ اس لیے نکاح کیا تھا کہ یہ چھوٹی عمر کی ہے، ذہن ان کا تیز ہے، یہ میرے احوال اور کوائف کو یاد رکھے گی اور امت تک پہنچائے گی۔ اصل مقصد یہ تھا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک اسوہ قائم کیا عورتوں کے لیے کہ عورتوں کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ پھر بخاری شریف میں ہی ہے، آج لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، اگر آدمی دیانت داری کے ساتھ، پاک دامانی کے ساتھ، اللہ کی حفاظت میں، خود تو آدمی نہیں بچ سکتا، اللہ اس کو بچائے، اگر عالمہ کا انتظام نہیں ہے اور عالم پڑھا رہا ہے تو یہ بھی سنت رسول ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد ہم سے آگے ہو گئے، تو ہمارے لیے بھی ایک دن متعین کر دیجئے تاکہ ہم دین سیکھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے علم دین سیکھنے کا ایک دن متعین فرما دیا، اور آقا علیہ السلام ایک دن اسپیشل صرف عورتوں کو علم دین پڑھاتے تھے۔
ہمارے استاد شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر خواتین پردے میں بیٹھیں اور کوئی عالم دین ان کو دین سکھائیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پاکستان کے ایک عظیم بزرگ، ان کے ملفوظات میں یہ بات پڑھ کے تو خوشی مجھے پیدا ہو گئی، حضرت مخدوم جہانیان جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری دنیا کا دورہ کیا، حضرت غوث العالم مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی بارگاہ سے خلافت حاصل کی، جن کو مدینہ طیبہ میں ایک نماز پڑھانے کا شرف حاصل ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت عظیم پائے کے بزرگ ہیں۔ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، اتنے ولی اور بہت زبردست عالم، وہ لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں بڑی پیاری بات، لکھتے ہیں کہ یہ جو نحو اور صرف ہے، اردو میں عالم کلاس پڑھانے والوں ذرا سنو، کہتے ہیں کہ جو نحو صرف اس نیت سے سیکھے کہ وہ عربی زبان میں علم فقہ کو حاصل کرے گا یا وہ حاصل کرے گی تو یہ علم نحو صرف پڑھنا 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ آدمی اس نیت سے علم صرف پڑھے عربی زبان کہ وہ علم فقہ سیکھے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جو ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بڑھ کر ہے۔ تو عالم دین قدوری شریف میں اگر ایک صفحہ پڑھائے تو کم از کم ایک صفحے میں کچھ نہیں تو 5 مسائل ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس نے 5000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب لے لیا کہ نہیں، اور جو پڑھنے آئے انہوں نے ثواب لے لیا کہ نہیں، پھر کتنے ابواب پڑھاتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین حاصل کیجئے، علم عقائد حاصل کیجئے، علم فقہ حاصل کیجئے، علم حدیث حاصل کیجئے، اور یہ عمر کوئی معنی نہیں ہے۔ آدمی اگر سچے جذبے کے ساتھ اس لائن میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ سینے کو کھول دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو علم دین سے نواز دیتا ہے۔ آخری بات، چونکہ ہم بھی بلیک بورڈ میں پڑھاتے ہیں تو بعض تو حاسد ہوتے ہیں، حاسد، سمجھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور بعض حاسد نہیں ہوتے ہیں، ویسے جو ہے بولنے والے ہوتے ہیں، بات بنانے والے، کہ مولانا آپ نے کتنے پڑھائے؟ میں نے کہا اتنے۔ کیا کام کرتے؟ حالانکہ الحمدللہ کئی لوگ کام کرتے ہیں، کہ فلاں تو یونیورسٹی میں چلا گیا، یہ بنا۔ میں نے کہا کہ کم از کم وہ اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان تو سلامت رکھے گا۔ کل مجھے ایک عورت نے فون کیا، نام نہیں لے سکتا، اس کا بیٹا میرے پاس عالم کلاس پڑھا ہو، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک بدعقیدہ مر گیا تھا، اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ اس کے یہاں تعزیت کے لیے لے جا، اس کی ماں کہتے ہیں کہ تم اجازت دو گے تو وہ جانے دے گا، واللہ نہیں جانے دے گا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو اور خوشی ہونی چاہیے، میں تو اپنے سگے ماموں کے جنازے میں نہیں گیا، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی، تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں کہ مولوی صاحب تمہیں وہ اگڑا نہیں کہہ رہا۔ اس نے یہ بولا کہ بھائی یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اب ان کو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ علم دین نہ پڑھتا تو کیا یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ حدیث ان کے لیے سنانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھائی عالم بنتے ہیں اور کوئی دنیاوی کام میں چلے گئے۔ اگر دنیاوی کام کے لیے چلے بھی گئے تو سنو اس کا ثواب کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مشکات اصل حدیث ہے لیکن ملا علی قاری نے اس پر وضاحت فرمائی ہے کہ جو علم دین پڑھے اور حاصل کر لے اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اٹ ول گیٹ ڈبل ثواب۔ اور جو علم دین پڑھنے کی کوشش کرے اور عالم نہیں بن سکا یا بنا پھر دنیاوی کام میں لگ گیا تو فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ثواب ضرور ملے گا۔ تو مجھے بتاؤ کہ ماں باپ نے علم دین پڑھنے کے لیے ان کو بھیجا تو کیا ماں باپ کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو عالم اور عالمہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور آپ کے لیے
بڑی خوشی کی بات ہے کہ علامہ محسن صاحب محنت کے ساتھ غوثیہ مسجد میں تھے تب بھی پڑھا رہے تھے، ابھی گھر پہ بھی قمر اکیڈمک لرننگ، کیا نام ہے بھائی، قمر اکیڈمی، چلو اس کے ذریعہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ 4 بچیاں تو فارغ ہو گئی، لیکن مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بچی کو عالمہ بنائیں تو ان کے پاس ضرور بھیجیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ان کی کتنے سالہ خدمات ہے، الحمدللہ ان کا جو کردار ہے بالکل صاف ہے، ہم رات دن کے ساتھی ہیں۔ تو آپ کی بچیاں انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہے گی تو عالمہ بھی بن جائے گی، عقیدے کا علم سیکھے گی، علم فقہ بھی سیکھے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کی اور آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ مزید اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ضرور ساتھ دیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ آخری بات ہے، علامہ پیرزادہ صاحب یہ بات کہتے رہتے ہیں، اور میں بھی یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہم سنیوں نے آج بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنے بچوں بچیوں کو عالم اور عالمہ نہ بنایا تو پھر مجھے بتاؤ کہ 50 سال کے بعد، موت و حیات تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جب ہم لوگ جو یہاں انڈیا پاکستان سے آئے ہیں اس دنیا میں نہ رہیں گے تو پھر آپ کے بچوں اور بچیوں کو پڑھانے والا کون ہوگا؟ اگر 2-4 مطلب اردو پڑھنے والے اگر عالم بن گئے تو پھر بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک زمان آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سینے سے علم نہیں نکالے گا، علماء کو اٹھا لے گا، پھر جاہل لوگ رہیں گے، وہ فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اس کا نظارہ ہم کیا بولتے ہیں، وہ انسٹاگرام مفتیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس فیس بک انسٹاگرام پر مفتی فتویٰ دے رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے میری یہ خاص گزارش ہے کہ آپ حضرات اس علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی طرف حصہ لیں اور توجہ دیں۔ آپ انڈیا پاکستان میں بڑے دارالعلوم آپ نے بنائے اور مدد کرنی چاہیے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پڑھتے پڑھا رہے ہیں ان کی مدد سے آپ کیوں کتراتے ہیں؟ اس لیے کہ علم دین کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور یہ جو بچیاں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے اور ان کا فیض جاری رہے۔ علامہ محسن، ان کی فیملی اور جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا لے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔